دار جنہوں نے روزے رکھے، آج کا دن ان روزے داروں کو اجر و ثواب جو انہوں نے محنت کی اس کا صلہ، ان کی مزدوری، ان کا ثواب حاصل کرنے کا آج کا دن مبارک دن ہے۔ وہ رمضان کا مبارک مہینہ تو یقیناً امت محمدی، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ماہ مبارک رمضان اللہ کی طرف سے ایک خصوصی تحفہ ہے، خصوصی انعام جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے امت محمدی، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان جن کو نصیب ہوا، انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، اپنی مغفرت کرائی، اپنے رب کو راضی رکھا۔ یقیناً وہ لوگ با نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں جو ماہ مبارک میں اپنے رب کو انہوں نے راضی کیا۔ رمضان کی عظمت و برکت اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ کہ روزے دار جب روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سونا، جاگنا، یہ سب عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں تک روزے دار جب نیند کرے، سو جائے، تو بھی روزے دار کی اس نیند کا اس روزے دار کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ بولتا ہے، جاگتا ہے، اور پھر یہی روزے دار جب قرآن شریف کی تلاوت کرے، اپنے رب کا ذکر و اذکار کرے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، تو ماہ مبارک رمضان میں ایک نیکی اللہ رب العالمین 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی، ایک ثواب، ایک عمل 100 نیکیوں کا ثواب رکھے۔ ماہ مبارک رمضان کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ مبارک مہینہ ہم سے الوداع ہوا، اپنے رب کے بارگاہ میں جا کر پہنچا۔ اب ماہ مبارک ہمیں ایک پیغام دے کر گیا کہ صرف یہ نہ کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، باقی اور دنوں میں نہ۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے بندوں پر جو نماز فرض فرمائی ہے، دن رات میں 5 وقت نماز جو فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں الحمدللہ خدا کے گھر مسجدیں آباد رہتی ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں، نمازیوں کو مسجد تلاش کرتی رہتی ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ جا کر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ نہیں تو 99% لوگ جو ہیں وہ بے نمازی، مسجدوں سے دور، زیادہ تر اپنا وقت بے نمازی میں گزارتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، مرتکب الکبائر۔ نماز فرض ہے، خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہاں تک کہ میدان جنگ میں جہاں تلواریں چل رہی ہوں،
وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز ادا کرنی ہے، فرض پڑھنا۔ تو لہٰذا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی عرض کروں کہ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں آپ نے مسجدوں کو آباد رکھا، تو اسی طرح اور دنوں میں بھی اللہ کی طرف سے یہ نماز تم پر فرض ہے۔ مسجدوں کو آباد رکھیں اور اپنے ذمے سے فرض خدا بندی کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ رمضان کی فضیلت وہ مسلم ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت روزے دار کو میسر ہوتی ہے جب شام کے وقت روزہ افطار کرتا ہے، پورا دن کا بھوکا پیاسا، اور شام کا وقت جب روزہ کھولے تو کتنی خوشی محسوس کرے۔ اور دوسری خوشی فرحت روزے دار کے لیے عند لقاء ربہ، کل قیامت کے دن روزے دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ رب العالمین روزے دار کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اس وقت روزے دار کی خوشی کا کیا عالم ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، پوری طرح ادب و احترام و اکرام کیا۔ اللہ کا بھیجا ہوا یہ مہمان جب ہم سے الوداع ہوا تو ہر روزے دار سے یہ راضی ہو کر گیا، تو یقیناً کل قیامت کے دن یہی ماہ مبارک رمضان روزے دار کی شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا اور ماہ مبارک رمضان کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ آج کا دن تجدید و عہد و وفا کا دن ہے۔ اپنے رب کے حضور اللہ سے ہم یہ وعدہ کریں کہ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں ہر انسان یہی کوشش کرتا رہا کہ میں اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاؤں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو، وہ کام نہ کروں جو شیطانی کام ہے، بلکہ وہ کام کروں جس میں اللہ اور پیارے مصطفیٰ کی رضامندی ہو۔ تو ہر وقت انسان کو یہی سوچنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اس کام کے طرف ہم آگے بڑھیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، جو شریعت کے عین مطابق ہو۔ شریعت کے خلاف ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ بھی ناراض اور اللہ کا رسول بھی ناراض۔ اور یقیناً زندگی کا مقصد ہی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہی زندگی کا اصول ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی ہم اطاعت کریں۔ تو لہذا رمضان المبارک، رمضان کریم ہم سے الوداع ہوا۔ اب اگلی زندگی آپ کو کس طرح گزارنی ہے؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور بخشا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ میری زندگی کس طرح سنور جائے، میری عاقبت کس طرح سنور جائے، میں کل قیامت کے دن جب رب کے حضور اور مصطفیٰ کے حضور جب حاضر ہو جاؤں تو کوئی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ تو لہٰذا ہم وہی کام کریں جس میں اللہ اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی رضا ہو۔ شریعت مطہرہ نے جن کاموں کے کرنے کا آپ کو حکم دیا انہی کام کو کرو۔ شیطانی تصورات، شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ،
یقیناً جو شیطانی راستہ ہے اس میں شیطان آپ سے دوستی رکھ رہا ہے، آپ شیطان سے دوستی رکھ رہے ہو۔ ہمیں وہی راستہ اپنانا چاہیے، وہی راستے پر عمل کرنا چاہیے جو رحمان و رحیم کے تعلیمات پر، رحمان و رحیم کے حکم پر ہم چلیں تو آپ کی زندگی دنیا میں بھی مبارک کہلائے، جب قبر میں جاؤ تو وہ بھی مبارک کہلائے، اور جب آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر ہوں تو کوئی شرمندگی آپ کو اٹھانی نہ پڑے۔ تو لہذا ماہ مبارک رمضان ہم سے الوداع ہوا۔ اب اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، ہر ایک پریشان ہے، انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، حقوق انسانیت کے دعوے دار وہ بھی جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فلسطین، کشمیر اور ان کے علاوہ جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، ملک شام، لیبیا، جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، وہاں یہ حقوق انسان کی تنظیمیں جو ہے ان کے منہ پر جو ہے وہ تالا لگا ہوا ہے، گونگے اور بہرے ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن وہاں یہ جتنی بھی تنظیمیں حقوق انسانیت کی وہاں بول نہیں پاتی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اس وقت عالم اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یقیناً امتحان ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ و ساتھ مقام عبرت ہے مسلم حکمرانوں کے لیے۔ 52 یا 54 جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں ان کی خاموشی، حکمرانوں کی گونگا شیطان بن کر بیٹھنا ان کا اور بے غیرتی کا اظہار کرنا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہر طرح مسلمانوں پر اسلام دشمن یہود و نصارہ اور مشرکین طرح طرح کے جو ہے وہ مظالم ڈھا رہے ہیں۔ خاص کر کے فلسطین کا حال آپ کے سامنے ہے، قبلہ اول مسجد اقصی، اس کی بے حرمتی، وہاں اندر گھس کر مسلمانوں پر حملہ کرنا، ان کو شہید کرنا، خواتین کی عزت، بچوں کو جو ہے شہید کرنا، یہ یقیناً سب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خاص کر کے حکمران جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر مسلم حکمران، جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ باتحاد آپس میں مل کر کفر کا مقابلہ کریں، مسلمانوں کی حفاظت کریں، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سارے حکمران گھونگے شیطان والوں کردار ادا کر رہے ہیں، بے غیرتی کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے اگر کسی بھی حصے کو تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر آنکھ آپ کی دکھ رہی ہے تو پورا جسم بے چین ہے، کان میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے چین ہے،
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے۔ تو یوں ہی سمجھ لے ہمارے مسلمان فلسطین مسلمان بھائی، کشمیری مسلمان بھائی، یا جہاں کہیں ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، الحمدللہ مسلمان عوام جو ہے ان کی غیرت، ایمانی للکار، ایمانی غیرت وہ ہر جگہ جو ہے وہ بیدار ہے، ایمانی حرارت عوام کی الحمدللہ ہر وقت تیار ہے، لیکن یہ مسلم حکمران بے غیرت بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسلم حکمران گونگے شیطان کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ صرف ایک بیان دینے سے کیا ہوگا؟ اس طرح جو ہے وہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ عملی کردار آپ ادا نہ کرو۔ کفر کے خلاف، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جب تک عملی کردار ادا نہیں کرو گے تو یہ مشرکین، کفار، یہود و نصارہ ہمیشہ مسلمانوں کو اس طرح تنگ کرتے رہیں گے، اسلام کے خلاف سازش کرتے رہیں گے، ناموس رسالت پر حملے کرتے رہیں گے، ناموس اصحاب و آل رسول پر جو حملے کرتے رہیں گے، جب تک کہ ان کو آپ جو ہے وہ پوری طرح جواب نہ دو۔ تو لہذا عید کا دن ہے، عید الفطر تجدید عہد و وفا کا دن ہے۔ عوام الحمدللہ ان کے اندر ایمانی حرارت، ایمانی جذبہ موجود ہے۔ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے، ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے، ناموس اصحاب آل رسول پر چیمے گویا ہوتی ہیں، تو ہر کلمہ گو مسلمان اپنا تن، من، جان، اولاد سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ لیکن لمحہ فکریہ ہے ان حکمرانوں کا کہ ان کی آواز تک نہیں نکلتی۔ کیوں؟ اسی لیے سارے پٹھو ہیں۔ ان یہودیوں کے پٹھو جو ہیں ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ کبھی کس صورت و شکل میں مسلمانوں پر یہ حکمران آتے ہیں، کبھی کس صورت میں مسلط کیے جاتے ہیں، جنہیں جو ہے پوری طرح قل واللہ شریف پڑھنا نہ آئے، جن کو زبان پر خاتم النبیین کا نام نہ آئے، جب حلف برداری ہو وزارت عظمیٰ کی، جن کے زبان پر خاتم النبیین کا نام نہ آئے، تو ایسے کھڑپیل جو ہے حکمران جو ہے ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، تو ان کو اسلامی غیرت کہاں ہوگی؟ ناموس رسالت کی غیرت کہاں ہوگی؟ مسلمانوں پر جب حملے ہو تو اس وقت ان کو غیرت کہاں ہوگی؟ یقیناً اگر خدا ترس اہل اللہ کوئی شخص حاکم بنایا جائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور مجھے اپنی رعیت کا جواب دینا ہے، اللہ کے حضور مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہر ایک کا مجھے جواب دینا۔ اگر ایسے حکمران ہوں تو کبھی بھی نہ اسلام کے خلاف کوئی سازش سر اٹھا سکتی ہے، نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش سر اٹھا سکتی ہے، نہ ناموس رسالت پر کوئی بکواس کر سکتا ہے، نہ ناموس اصحاب آل رسول پر کوئی بکواس کر سکتا ہے۔ لہذا لمحہ فکریہ ہے کس سمت کی طرف جو ہے ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ ہر طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، اسلام کے خلاف کبھی کون سی سازش، کبھی کیا سازشیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو باخبر رہنا چاہیے۔ اسلام کے لیے
ناموس رسالت کے لیے اور شعائر اسلام کے لیے ہر وقت آپ تیار رہیں۔ یقیناً ایمان ہمارا محفوظ ہوگا تو یوں سمجھو کہ سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر ایمان چلا گیا تو اس جان کو کیا کرو گے؟ جان وہ جان ہے، تمہاری جان، میری جان، وہ جان ہے جس کے اندر ایمان سلامت ہو۔ ایمان سلامت ہے تو زندگی مبارک ہے، اگر ایمان کچھ نہیں ہے پھر ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک جان ہے، ہزارہ جانیں دفاع اسلام کے لیے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، حفاظت ناموس رسالت کے لیے، شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے، اصحاب و آل رسول کی ناموس کی حفاظت کے لیے اگر ہزارہ جانیں پیش کرنی پڑے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو یہ کفار آزماتے رہتے ہیں کہ ان میں ابھی ایمانی غیرت کتنی باقی ہے۔ کبھی کون سا پتہ پھینکتے ہیں، کبھی کون سا پتہ پھینکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ تمہارے اندر ابھی ایمانی غیرت کتنی باقی ہے، ایمانی حرارت ابھی کتنی باقی ہے۔ لیکن الحمدللہ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ جو پیدائشی ہوتا ہے وہ دین فطرت پر ہوتا ہے۔ یہود لاکھ کوششیں کریں لیکن مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی جو ہے وہ عاشق رسول اور دین فطرت پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بچہ مسلمان کا پیدائش اس کی دین فطرت پر ہے۔ دین فطرت سے مراد اطاعت رسول، دین فطرت سے مراد عشق مصطفیٰ اور غلامی رسول، دین فطرت سے مراد دین اسلام اور عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ۔ پھر آگے رسول اللہ نے فرمایا، پھر آگے چل کر یہ بچہ جب بڑا ہوتا، باپ اگر یہودی ہے تو بچہ بھی یہودی بنتا ہے، باپ اگر مجوسی ہے تو بچہ بھی مجوسی بنتا ہے، باپ اگر کسی بھی دین پر ہے تو بچہ ان کو دے کر اسی دین پر چلا جاتا ہے۔ لیکن پیدائشی ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر ہے، دین اسلام پر۔ ہر بچے کے اندر وہ محبت اسلام فطرتاً اللہ رب العالمین نے مسلمان کے ہر بچوں کے اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی۔ پھر آگے بڑھ کر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانَهُ أَوْ يُمَجِّسَانَهُ، والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، لیکن فطرتاً ہر بچہ غلام رسول ہے، عاشق رسول ہے، دین اسلام پر ہے۔ تو آج اس وقت عالم اسلام، پورے عالم اسلام، مسلمانوں کے لیے جو آزمائشیں ڈالی گئی ہیں یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دین اسلام کا دفاع کرنا، ناموس رسالت کی حفاظت کرنا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، اصحاب و آل رسول کے ناموس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ آج کا دن تجدید عہد و وفا کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ جب مبارک رمضان کا مہینہ الوداع ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ راستوں پر، گلیوں میں، روڈوں پر جا کر آپ کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ہی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جو روزے دار جنہوں نے روزے رکھے جب وہ عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ تکبیریں کہتے ہوئے جاتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا، جبکہ رب سب کچھ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے، یہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، عیدگاہ میں جا کر جمع ہوئے ہیں،
اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، کس وجہ سے جمع ہوئے؟ حالانکہ رب جانتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے رب کریم انہوں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اپنی مزدوری لینے کے لیے نکلے، روزے رکھے انہوں نے، آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ جب مزدور مزدوری مکمل کرتا ہے اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ اپنا ثواب مانگنے کے لیے نکلے ہیں کہ اللہ کے حکم کی ہم نے تعمیل کی، اب ہمیں اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب کیا عطا فرمائے گا؟ جب فرشتے یوں کہتے تو رب کریم فرماتا ہے تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، جنہوں نے ماہ مبارک کے روزے رکھے اب عیدگاہ میں جمع ہو کر مجھ سے اپنے روزوں کا صلہ مانگ رہے ہیں، ثواب مانگ رہے ہیں، ان کا صلہ یہی ہے جنہوں نے روزے رکھے، عید کی نماز پڑھی، ابھی گھر پہنچے نہیں، پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین سب کے سارے گناہوں کو معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، تجدید عہد و وفا کا دن ہے۔ اپنے آپ سے تجدید عہد و وفا کرو کہ اللہ کی تعلیمات پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے، حقوق انسانیت کو پوری طرح ادا کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنا، کسی کی غیبت، حسد، جو چیزیں شرعاً حرام ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مبارک مہینہ رمضان تو بیچارہ الوداع ہوا، اب کیسے الوداع ہوا تو آپ بھی جانتے، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، زبردستی رمضان کو جو بھیجا گیا بھائی تم چلے جاؤ۔ حالانکہ سب علماء نے رات کو 1 بجے تک سب کی میٹنگیں بھی ہوئی تھی، اب یہی فیصلہ ہوا بھئی یہ نہ ہو کہ مسلمان آپس میں دست بگریبان ہوں، وہ ہماری بلوچی میں کہتے ہیں نا اڈا بڈا قاضی بڈا، یہ سارا جو بھی گناہ کروڑہاں لوگوں کے جو روزوں کو انہوں نے خراب کیا ہے، خود چیئرمین صاحب کی جو اب ویڈیو لنک جو ہے وہ بھی جو منظر عام پر آ گئی ہے، بھئی مفتی صاحب اس کا کیا جگر و دل تھا منیب الرحمان کا، وہ کسی کی نہیں مانتا تھا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ہر ایک سن رہا ہے لیکن مجبور ہے بیچارہ، وہ مجبوری میں جو ہے وہ گبو چودھری ہے کیا چودھری فواد گبو چودھری، اس خبیث جنہوں نے سب مسلمانوں کے روزوں کو خراب کیا۔ بہرحال ہم نے ریاست میں انتشار کو بچانے کی وجہ سے، ظاہر یہ سارا ذمہ حکومت وقت پر ہے، اگر صحیح کیا تو سبحان اللہ ان کو ثواب ملے گا، اگر روزے خراب کیے تو یہ کروڑہاں لوگوں کے روزوں کی ذمہ داری خود وزیر اعظم، حکومت پاکستان اور جو چیئرمین ہے پوری ان کے ذمہ پر، ان کے گردن پر۔ تو لہٰذا عید تو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، پوری امت تاکہ انتشار نہ پھیلے، البتہ پھر یہ بھی علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کو یہ بتایا جائے کہ 1 روزہ آپ ضرور اپنا قضا کر لینا، جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے 1 روزے کی قضائی آپ کے ذمہ ہے، احتیاطاً آپ 1 روزہ قضا کر لیں۔ اگر یہ ہمارے روزے پورے ہو گئے ہیں تو یہ تمہارا روزہ نفل میں شامل ہوگا، اگر نہیں تو یہ آپ کا فرض میں شامل ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے ریاست کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن احتیاطاً جو ہے روزے داروں کو 1 روزہ قضا کرنا چاہیے۔ اگر 1 روزہ رہ گیا ہے تو یہ آپ کا روزہ وہ جگہ مکمل کرے گا، اگر پورے ہیں تو سبحان اللہ ان کا ثواب، اگر ان کا فیصلہ جو ہے مناسب ہے، حق بجانب ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، اگر زبردستی جو بھی ہے اللہ اس پوری حکومت کا خانہ خراب کر دے، آئندہ چاند ان کو نصیب ہی نہ ہو جو مسلمانوں کے روزے اگر تو یہ خراب کر دیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو بہرحال 1 روزہ آپ حضرات کو قضا کرنا ہے احتیاطاً۔ انتشار سے بچنے کے لیے علماء نے
اتفاقی رائے سے فیصلہ کیا۔ اب رات کو 1-2 بجے تک پورے صوبے سندھ اور بلوچستان کے ہزارہ فون ہم پر آئے، حکم کے منتظر تھے۔ اگر ہم کہتے کہ عید نہیں ہے، یقیناً عید نہیں ہوتی، پورے ملک پاکستان میں نہیں ہو سکتی، انتشار ہوتا، مسلمان آپس میں دست بگریبان ہوتے۔ تو لہٰذا ریاست کا جو فیصلہ علماء نے تسلیم کیا، اگر صحیح کیا تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، اگر اس میں جو بھی غلطی کی اللہ ان کو ان کی سزا دے، اور احتیاطاً مسلمان جو ہے 1 روزہ جو ہے وہ قضا کریں۔ یہ علماء کا جو ہے متفقہ تمام مسالک، صرف بریلوی مسلک اہل سنت نہ، جتنے بھی تمام مسالک کے علماء، ان سب نے کہا اس فیصلے کے اندر ہمارے تحفظات ہیں۔ اور خود بیچارہ چیئرمین صاحب بھی یہ کہہ رہا، اس کی بھی آواز لیک ہوئی، بھئی میں تو کمزور آدمی ہوں، میں کیا کروں، مجھے تو جو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ایسے چیئرمین ہوں جو مسلمانوں کی روزے خراب کریں، عیدیں خراب کریں، اسے آپ خود اندازہ لگائیں۔ وہ مرد کلندر مولانا منیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر نصیب فرمائے، وہ کسی کے سامنے جھکا نہیں، شریعت کو انہوں نے آگے رکھا، اور الحمدللہ جب تک وہ رہے ہماری عیدیں بھی الحمدللہ عین شریعت کے مطابق، اور روزے بھی جو ہے ہمارے صحیح چلتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ان حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، ماہ مبارک رمضان ہم سے الوداع ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب روزے داروں کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول